السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، جب ہم لوگ بات کریں تو ہم پوری انسانیت کی بات کریں۔ غریبی ایک انسانیت کا بہت سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور سچ یہ ہے کہ غریبی کو ختم کرنے کے نام پر کئی حکومتیں بنی اور کئی حکومتیں چلی گئیں۔ غریبی ایک ایسا مدعا ہے کہ جس کے حقوق کی لڑائی لڑنے والے اربوں پتی بن گئے، بلینئر بن گئے، اور دنیا کے نہ جانے کن کن بینکوں میں ان کی دولت جمع ہو گئی۔ تو ایک بنیادی اور بہت بڑی وجہ یہ ہے غریبی ختم نہ ہو پانے کی کہ غریبوں کے سارے حقوق، ادھیکار اور ان کے مقدر کی روٹیاں بعض بہت مکاروں کے ولایتی اور انگریزی کتوں کو تو مل گئی، مگر انسان کے بچوں کو اس کا حق نہ مل سکا۔ جس ملک میں بڑی بڑی گاڑیوں میں کتے گھومتے ہوں، اسی ملک میں ماں کے گود میں معصوم بچے روٹی اور کھانے کی کمی کی وجہ سے دم توڑ دیتے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پوری انسانیت مجرم ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کسی محلے سے کوئی بھوکا گزر گیا تو میں اگر اس محلے میں کوئی مسلمان رہتا ہے اور اس مسلمان کو خبر ہوئی کہ شخص بھوکا گزر گیا ہے اور پھر بھی وہ کھا کر سو گیا، تو مجھے معاف کیجیے گا، وہ نمازی ہونے کے باوجود، وہ حاجی صاحب ہونے کے باوجود، وہ بہت دیندار ہونے کے باوجود، میں ایک اور صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، وہ پاپی ہیں، اپرادھی ہیں، مجرم ہیں کہ انہوں نے ایک اللہ کے بندے، ایک انسانی بھائی، چاہے وہ کسی بھی ذات، برادری، زبان، ملک اور نیشن کا ہو، اگر وہ بھوکا رہ گیا اور ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم نے اس کی خبر نہیں لی، تو ہم نے اپنے خدا کو ناراض کیا، ہم نے اپنے مالک کو ناراض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھ پہنچایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام انسانیت کی فکر ہم کریں۔ غریبوں کے حقوق بری طریقے سے مارے جا رہے ہیں، غریبوں کے مقدر کی روٹیاں چھینی جا رہی ہیں، غریبوں کو ملنے والے ٹکے لوٹے جا رہے ہیں۔ لوٹنے والوں کے انداز الگ الگ ہیں، میں اس پر ضرور وستار سے اور تفصیل سے بات کروں گا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ پہلے یاد رکھیے کہ اسلام نے بھیک مانگنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ اسلام نے بھکاریوں کا منوبل کبھی نہیں بڑھایا۔ اسلام محنت کرنے والوں کا منوبل بڑھاتا ہے، اسلام محنت کرنے والوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ بھیک مانگنے والے اور عادتاً بھکاری، خاندانی بھکاری، پیشہ ور بھکاری، اسلام صرف اس کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ پیشہ ور بھکاری اگر بھیک سے باز نہ آ جائیں تو اسلام اس کی سزا مقرر کرتا ہے تاکہ یہ سماج کو گندہ نہ کر سکے۔ پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، مزدور آدمی ہے۔ آپ جب اسے ہاتھ ملاتے تو اس کا ہاتھ اتنا رف تھا کہ چھوتے ہی محسوس ہو گیا کہ جیسے پتھر سے ہاتھ ملا رہے ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، میرے بھائی تمہارا ہاتھ اتنا رف کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا غریب آدمی ہوں، اپنے بال بچوں کی پرورش کرنے کے لیے میں دھوپ میں پتھریں پھوڑتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے نرم ہاتھ سخت ہو گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا کہ تسبیح پڑھنے والوں سے اور بیٹھ کر ہاتھوں سے انگلیاں ہلانے والوں سے لاکھوں گنا درجہ بہتر تمہارا ہاتھ ہے کہ تم اپنے بال بچوں کو حلال اور محنت کی روٹی کھلانے کے لیے محنت کرتے ہو، تم اس جگت میں بہت اور اچھے انسان ہو۔
ایک ادھارن تو یہ ہو گئی۔ دوسری مثال، ایک شخص آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والے کو لوٹایا نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورتیں سب سے آگے بڑھ کر پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کی اتنی اچھی عادت ہونے کے بعد ایک شخص آتا ہے مانگنے کے لیے، آپ نے اس کی شکل دیکھا، آپ نے فرمایا کہ تم کیوں مانگتے ہو؟ تمہاری صحت اچھی ہے، تم محنت کر سکتے ہو۔ آپ نے اسے لکڑی کاٹنے والا ایک لوہے کا کلہاڑی عطا فرمایا اور فرمایا جاؤ اس سے محنت کرو، دعائیں دی، اس نے محنت کی، وہ مانگنے والا دینے والا بن گیا۔ اسلام میں جو زکوٰۃ اور خیرات کا نظام ہے یہ غریبی بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ غریبی کم کرنے کے لیے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والا ہر شخص تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن آج میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور پورے دیش واسیوں کے ساتھ کہ جب ہم پیشہ ور فقیروں کو دیکھتے ہیں، بھکاریوں کو دیکھتے ہیں، دیکھیے ضرورت مند الگ ہے، بھکاری الگ ہے۔ بعض ضرورت مند تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بول ہی نہیں پاتے اور کچھ سوال کرنے سے پہلے ان کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں، ان کی غیرت اتنی مضبوط غیرت ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ تو اتنا پیشہ ور ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بھارت میں میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو درگاہ ہیں، مزارات ہیں اور جمعے کے دن مسجدیں ہیں، ان سب کے باہر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھارت میں بھکاریوں کی ایوری ڈے پروڈکشن ہو رہی ہے۔ سگنل پہ چلے جائیں، لال بتی پہ چلے جائیں، بھکاری ہی بھکاری، بھکاری بھکاری۔ اور معاف کیجیے گا، درگاہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے انڈسٹری بھکاریوں کے وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنے پروڈکشن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کی اچھی انکم، بالکل ایک صاف لفظوں میں گڈ انکم۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہے، یہ ضرورت مند بھکاری نہیں ہے۔ اگر ان بھکاریوں کو آج آپ 1,00,000 روپے دے دیں گے، 1,00,000 روپیز، یہ جائیں گے اس 1,00,000 روپے کو گھر پہ رکھ دیں گے یا جو کرنا ہے کریں گے، پھر آ کر دوسرے دن اسی چوراہے پہ وہ آپ کو اسی اندھے پن اور لنگڑے پن اور لولے پن کے ساتھ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ان کی سہایتا کر کر کوئی بھلائی نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ملک میں میں چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا فگر پیش کر رہا ہوں، کم سے کم 10 کروڑ لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتے ہوں گے، منیمم 10 کروڑ، منیمم 132 کروڑ کی آبادی ہے ہمارے ملک میں۔ اللہ ہمارے دیش کے سارے واسیوں کو کشل منگل رکھے۔ 132 کروڑ کی آبادی میں کم سے کم میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا فگر بالکل صحیح ہے، آپ اس سے زیادہ ہیں، آپ اس سے زیادہ بڑے دیالو ہیں۔ کم سے کم 10 کروڑ لوگ خیرات دینے والے ہوں گے منیمم۔ ایک آدمی سال میں 100 روپے کم سے کم دیتا ہوگا، کم سے کم پورے سال میں۔ یہ بھی میں بہت کم بتا رہا ہوں، آپ ہنستے ہوں گے میری بات پہ کہ اس کا فگر، اس کی کیلکولیشن اتنی کم کیوں ہے؟ چونکہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، تو اپنی اوقات کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کم سے کم 100 روپے سال بھر میں دیتا ہوگا۔ 10 کروڑ کو ملٹی پلائی کر لیجئے 100 سے تو 1000 کروڑ ہو گئے۔ یعنی بھارت میں منیمم 1000 کروڑ روپے سڑک چھاپ بھکاریوں کے ہاتھ میں ہم دے دیتے ہیں۔ 1000 کروڑ روڈ پہ بھکاریوں کو دیتے ہیں، جس کا کچھ اتا پتا ہمیں معلوم نہیں، جس کے پاؤں پہ بندھی ہوئی بنڈیج اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے خدا جانے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، جو رکشہ پہ لنگڑا لولا بنا بیٹھا ہے، شام میں وہ کتنا دوڑتا ہے ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا کہ ایک فیملی ڈاکٹر دمپتی، پتہ نہیں مجھے واقعہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک ہسبینڈ وائف، دونوں ڈاکٹر، اچھے ڈاکٹر، اور دونوں جاب کرتے ہیں، ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ دونوں کے ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک چھوٹے بچے۔ انہوں نے ایک میڈ کو گھر پہ رکھا کہ تم ہمارے بچے کو دیکھو، پرورش کرو، چونکہ ہم جاب کرتے ہیں۔ صبح وہ دونوں ہسبینڈ وائف ہاسپٹل چلے جاتے تھے، شام تک واپس آتے تھے۔ انہیں پتہ نہیں ان کے بچے کیسے ہیں، کس طرح، کس حال میں ہیں۔ ایک دن مدر، لیڈی ڈاکٹر، بچے کی ماں بیفور ٹائم آ گئی، اچانک کسی کام سے گھر پہ بیل بجائی تو میڈ نے گیٹ کھولی، وہ
ظاہر سی بات ہے وہ اپنا کام کرتی رہی. اس کا جی چاہا کہ میں بچے کو دیکھ لوں. کہا میرا بچہ؟ وہ کہتی جی سو رہے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا میں جا رہی ہوں ہاسپٹل, ذرا ایک نظر بابو کو دیکھ لوں. لیکن اب وہ آناکانی کر رہی ہے, بہانہ کر رہی کہ وہ سو رہے ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے. کہا ایک نظر ہم دیکھ سکتے ہیں نا, میں ماں ہوں. تو اس کے پسینے آنے لگے میٹ کے. اب وہ بے چین و بے قرار ہونے لگی. سختی کی گئی تو تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی اور 15-20 منٹ کے بعد بچے کو لے کر آئی. جب ڈیپلی انکوائری کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ڈیلی بھیک مانگنے والی عورتوں کو یہ ڈاکٹر صاحب کے بچے کو کرائے پہ دیا کرتی تھی. اور وہ خوبصورت فیملی کا وہ خوشحال بچہ, اس کی معصومیت کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے بچپن کا کیا استعمال ہو رہا ہے, اور ماں باپ کو بھی پتہ نہیں کہ ان کے بچے کو کہاں استعمال کیا جا رہا. بھیک مانگنے والی میلی کچیلی عورت اس بچے کو کرائے پہ لے کے سڑک پہ بچے کو دکھا دکھا کر دودھ پینا پلانا ہے, بھوکا ہے بچہ, اور اس طرح سے بھیک مانگتی تھی اور شیئر کچھ میڈ کو دے دیتی تھی. آپ دیکھیے یہ کتنا بڑا اپرادھ ہمارے ہاں غریبی کے نام پر ہو رہا ہے, بھکاریوں کے نام پر ہو رہا ہے. 1000 کروڑ روپے ہم بھیک مانگنے والوں کو دے رہے ہیں. اب آپ غور کریں کہ یہ پیسے ہمارے کس طرح سے برباد ہو رہے ہیں. اور اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس 1000 کروڑ میں آپ 90 سے 95% پیسے, 5 سے 10% پیسے صحیح لوگوں کو جاتے ہوں گے, بھوکے پیاسے غریب جاتے ہوں گے, میں انکار نہیں کر سکتا, لیکن 90 سے 95% پیسے آپ سے وہ بھکاری بھیک مانگنے والے لیتے ہیں جو دھندا کرتے ہیں, پروفیشنل ہیں, گنجیڑی ہیں, جواری ہیں, پتہ خور ہے, چلو خور ہے, شرابی ہے, پاکٹ مار ہے, مسجدوں میں چپل چڑانے والا ہے. اس ٹائپ کے لوگ آپ کو اور ہم کو بے وقوف بنا کر پیسے لیتے ہیں. جمعے کے دن آپ 10 روپے 5 روپے بانٹتے ہیں, ہر جمعے وہ بھکاری آ کر جمع ہو جاتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی ہمارے ملک کی غریبی ختم نہیں ہو رہی ہے. جس ملک میں بھکاریوں کی تعداد کروڑوں کو پہنچ جائے وہ دیش سپر پاور نہیں بنا کرتا, وہ دیش انتی کے راستے پہ نہیں چلا کرتا. اس دیش کی جینیٹک خراب ہو جاتی ہے. ان کے آنے والی جو اولادیں ہیں, نسلیں ہیں, ان کے جو بچے ہیں, وہ پڑھ لکھنے کے باوجود بھکاری پن کی ادائیں نہیں جاتی. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے بہت غور کریں ہم لوگ کہ ہم لوگوں کو کس طرف جانا ہے. ایک بھیک مانگنے کے سلسلے کو ہمیں ختم کیسے کرنا ہے, بالکل پورے دیش واسیوں کو سوچنا ہے. میں اس سلسلے میں ایک سلوشن آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. بالکل آپ کے سامنے اس سے بہتر سلوشن ہوگی. یہ جو مسجدوں میں اعلان کرنے والے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں, میں نے کئی لوگوں کو پکڑا کہ جو ملت کو بیوقوف بنا رہے تھے. ہماری مسجد میں نماز کے بعد ایک صاحب اعلان کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے گاؤں میں قبرستان کی گھیرا بندی کرنی ہے, قبرستان بہت خطرے میں ہے, آوارہ جانور آ جاتے ہیں, مردوں کی توہین ہوتی ہے, لہٰذا آپ حضرات ہماری مدد کریں. ہمارے مسجد کے نمازیوں نے جم کر ان کی مدد کی. ہم نے ان سے ملاقات کی, دیکھا, غور کیا, پہچان لیا, بات ختم. 2-3 سالوں کے بعد وہ شخص پھر 3 سالوں کے بعد وہ شخص پھر ہماری مسجد میں اسی طرح نظر آیا اور وہی اعلان کرتا وہ نظر آیا. مجھے شک ہوا, ہم نے لوگوں سے کہا اس کی انکوائری کرو. ہمارے ساتھیوں نے جب پوچھا اسے سختی کے ساتھ, تو رپورٹ یہ ملی کہ یہ پچھلے 5 سالوں سے ایک ہی قبرستان کی گھیرا بندی کے لیے چندہ کر رہا ہے, اور وہ گاؤں والوں کو نہ حساب دیتا ہے نہ کتاب دیتا. یہ اس کا کاروبار ہے, جس کا کاروبار سال بھر ہی کرتا رہتا ہے. ہمارے پیسے غلط جگہوں پہ جا رہے ہیں, صحیح جگہوں پہ نہیں جا پا رہے. صحیح جگہوں پہ کیسے جائیں گے؟ دیکھیے 2 باتیں یاد رکھیں. ایک ہوتی ہے ضرورت اور دوسری ہوتی ہے خواہشات. ضرورتیں تو اللہ تبارک و تعالی فقیروں کی بھی پوری کرتا ہے, خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. خواہشات تو اتنی لمبی ہے جو جنازے کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے. اس وقت ہمیں کرنا یہ ہے, پورے ملک میں بالخصوص میں مسلمان بھائیوں کو آواز دیتا ہوں کہ ایک انقلابی قدم ہم لوگوں کو اٹھانا ہے. ہمارے 70-72 سال ضائع ہو گئے ہیں بالکل, اور ظاہر سی بات ہے ہم نے بڑے پیمانے پہ مسلک کی بنیاد پر جلسے کیے, ایک دوسرے کو کافر بناتے رہے ہیں. اب آئیے ذرا پیار سے گلے لگا کر ایک دوسرے کے کام آئے انشاءاللہ. اچھا, کام آتے وقت مسلمان نہیں, پوری انسانیت کا کام آنا ہے. کام کرنا ضرور ہے ہمیں بحیثیت مسلمان, لیکن کام آنا ہے ساری انسانیت کے.
کبھی بھی اپنے آپ کو لمیٹڈ نہ کریں، کبھی بھی اپنے دل کو چھوٹا اور تنگ نہ کریں۔ جس قوم کا، جس سماج کا دل چھوٹا ہو گیا، اس سماج کی نسلیں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور اللہ نے تو ہمیں بڑا مہان دیش دیا ہے، بھارت، بہت مہان دیش، اس کی آبادی، اس کی جن سنکھیا، اور اس میں کیسے کیسے ہیرے موتی ہیں، ہر دھرم میں، ہر دھرم میں۔ ہم گندی چیزوں کو ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مکھیاں دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو زخم کی گندگیوں پہ بیٹھتی ہے، اور ایک مکھی وہ ہوتی ہے جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں، جو پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ ہم مکھی بنے لیکن پھولوں پہ بیٹھنے والی، شہد چوسنے والی مکھی بنے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں گندگیوں کی طرف جانے کے لیے۔ میں مسلمان بھائیوں کو آواز دیتا ہوں، اس وقت آپ کو سب سے بڑا کام کرنا ہے۔ دیکھیے، کئی کروڑ مزدور اس وقت سڑک پہ آ چکے ہیں، سڑک پہ آ چکے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بھارت کے مسلمانوں کو کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ نے جس طرح سے ریلیف بانٹا ہے، ماشاء اللہ، میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، میں آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ آشیرواد دینے والے ہونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر سیوا کرنے والے ہاتھ ہوتے ہیں۔ جو ریلیف ماشاءاللہ مسلمان بھائیوں نے بانٹا ہے، اب ان سڑکوں پہ، نیشنل ہائی وے پہ آپ کو توجہ دینی ہے کہ جہاں ماؤں کی گود میں بچے دم توڑ رہے ہیں بھوک سے، ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سماج میں سب سے بڑا اپچار اور دیش کے لیے سب سے بڑا کام ہم یہ کریں کہ ہم ایک ٹارگٹ لیں کہ آنے والے چند سالوں میں بھکاری مکت بھارت بنائیں گے انشاءاللہ، بھکاری مکت۔ اور یہ بالکل ہمیں ٹھاننا ہے، ہمیں ٹھاننا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے، ایک آدمی جب اچھی نیت، شردھا کے ساتھ کوئی چیز طے کرتا ہے اپنے دل میں لے کر، تو ریل کی پٹریوں پہ ایکسیڈنٹ ہونے والی ہماری بیٹی ایوریسٹ کی چوٹیوں پر پہنچ سکتی ہے۔ تو ہم بھارت کے ایک سچے ناگرک، اللہ کے بندے مسلمان، آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ آئیے ہم سب ہاتھ میں ہاتھ ملائیں اور بھارت کو بھکاری مکت دیش بنائیں انشاءاللہ۔ کیا وجہ ہے؟ اب تو ایئرپورٹ کے باہر بھکاری ہیں جو انڈین کرنسی میں بھیک لینا پسند ہی نہیں کرتے، اونلی ڈالر۔ ہاں، ہمیں ایسا پالا پڑا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ڈالر چاہیے ان کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے، یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ان بھکاریوں سے ہمارے دیش کو نجات دلانی ہے انشاءاللہ۔ کیسے نجات دلانی ہے؟ میں نے اس موقع پہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ جو آدمی کبھی کسی کے بارے میں سوچتا نہیں تھا، وہ بھی ماشاءاللہ اپنے پیسے، دال چاول نکال کر، کٹ بنا کر بیچارہ دوڑ رہا ہے آس پاس میں دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں ایسے دیالو بھائی بہنوں کو سلام کرتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے میرے بھائی بہنوں، آپ کو آپ کے اس چھوٹے بھائی، غریب بھائی کا سلام پیش ہے۔ میں آپ سے دعائیں چاہتا ہوں۔ اس کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اب ہر محلے میں، ہر 40 گھر پہ ایک بیت المال بنائیں آپ۔ ایوری 40 ہاؤس، 40 گھر پہ ایک بیت المال، ہر 40 گھر پہ۔ اور ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھے، بند ڈبہ رکھے، اور اس میں روزانہ وہ کچھ صدقے کی رقم ڈالتا رہے۔ اب وہ باہر نکل کر بھکاریوں کو نہیں دینا ہے آپ کو کہ چوراہے پہ کوئی عورت بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی کہ صاحب ہم بھوکے ہیں، اور کوئی آدمی گلے میں پٹا ڈالے ہوئے بورڈ کہ صاحب میں اندھا ہوں۔ وہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھے، اور اس ڈبے میں 10، 5، 2، 1 خود بھی ڈالے، اپنی بیوی سے کہے، اپنے بچوں سے کہے، تاکہ سب لوگوں کو عادت پڑے سیوا کرنے کی۔ آپ کے ڈبے میں پیسہ جمع ہو جائے، 100، 200، 300، 400، 500، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور ایک رقم جمع ہو جائے گی۔ ہر 40 گھر میں ایک بیت المال بنائیے، اور وہ سارے پیسے لا کے بیت المال میں جمع کیجیے، حساب بالکل صاف ہو، سب کو پتہ ہو۔ اور دیکھیے کہ ان 40 گھروں کے بیچ میں کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی ایسا بوڑھا شخص تو نہیں ہے جس کی جوان بیٹی ہے، اس کی شادی کرنے کے لیے بوڑھا رو رہا ہو، کہیں بھیک مانگنے کے لیے جائے گا۔ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گھر میں پڑا ہو، اور اس کی بیوی بیچاری یہاں سے وہاں سے مانگ کر اپنے پتی کا علاج کروا رہی ہو۔ کہیں کوئی ایسا تو نہیں کوئی یتیم بچہ ہو، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر پا رہا ہے، چائے کی دکان میں گلاس دھو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا،
یہ بچے کسی بھی قوم کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، یہ دیش کی پراپرٹی ہے. ہاں، ان کے کاندھوں پہ آنے والی سماج کو بنانے کی ذمہ داریاں ہیں. اس بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں میں وظیفہ دے. وظیفہ کا مطلب یہ ہے کچھ سیلری پہنچائے، 1000-2000 روپے ان کو پہنچائے، تاکہ مطلب صاف یہ ہے کہ ایک ایوریج زندگی گزار سکے، بھیک نہ مانگنا پڑے، بھیک نہ مانگنی پڑے. اچھا، اللہ کے فضل سے 40 گھروں میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے، سب خوشحال ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا. اب آپ بغل والے محلے کا سوچیں گے کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے. صاحب ہمارے شہر میں بالکل نارمل ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، ہم شہر سے باہر کے لیے سوچیں، جنگلوں میں، ندی کے کنارے، دریا کے کنارے، تالاب کے کنارے، دیہاتوں میں جہاں سڑک نہیں ہے، جہاں بجلی نہیں ہے، جہاں لوگ کھانے پینے کے محتاج ہیں، وہاں کے بارے میں آپ سوچیں، لسٹ بنائیں، ضرورت مندوں کو دیں. صحت مند ہے، بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اس کو دوڑا دیجیے کہ نہیں تم کام کرو، تم محنت کرو. ضرورت مند محتاج نہ بنے، ضرورت مند محتاج نہ بنے. اور جو صحت مند ہے، جس کی صحت اچھی ہے ماشاءاللہ، وہ بھکاری نہ بنے، وہ بھکاری نہ بنے. اس کا ہمیں بڑا خیال کرنا ہے تاکہ ہم سماج میں بھکاری نہیں بلکہ خوددار اور محنت والے تیار کریں. آج اربوں روپے ہمارے جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی جاری ہے ماشاءاللہ، بڑی تعداد ہے. جمعے کے دن جو ہم خیرات کرتے ہیں وہ ایک ہے. ان ساری چیزوں کا پازیٹیو یوز کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، نیشنل لیول کی کوئی کمیٹی نہیں بن سکتی، اور اگر بن بھی گئی تو اس کی ایمانداری کو برقرار اور مینٹین کرنا ہمارے بس میں کم از کم نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی پاکٹ بنائیے، اور پاکٹ بنا کر ریولیوشن لائیے، انقلاب لائیے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ چند سالوں کے بعد، اگر ہم نے ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مانوتا کی سیوا کرنے کے لیے آج اگر یہ قدم اٹھایا، انقلابی قدم، تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آنے والے 5 سالوں میں ہمارے دیش میں بھکاری کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ، اور ہمارے پاس پیسے اتنے ہوں گے کہ ہم نیشن کے کام آئیں گے، سڑک بنانے کے کام آئیں گے، پینے کے پانی کا انتظام کریں گے، جو حقیقت میں ہونا چاہیے، جو حقیقت میں ہونا چاہیے. کوئی صاف پانی پینے کا محتاج نہ رہے. اسکولوں میں اچھے پانی کا انتظام ہو جائے. ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے گندے پانی پیتے کیوں پئیں گے؟ وہ ہمارے دیش کی طاقت ہے، وہ ہمارے دیش کی. ان کو بہترین فلٹر واٹر کیوں نہ نصیب ہو؟ آئیے ہمارا بیت المال اسے لگا دیں، اور ہم دوسرے سماج، دوسرے دھرم، دوسرے غریب مزدوروں کے کام آ سکیں. میں امید کرتا ہوں، اس درد کے ساتھ آج یہ پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ آئیے انشاءاللہ ہم لوگ بھارت کو بھکاری مکت اپنا دیش بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سارے دھرم اور سماج کے ہر آدمی کو صحیح سدبدھی دے، دین کی فہم عطا فرمائے، اور ہم سب کو سارے جہاں کی خوشی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.